السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے درمیان میں نے نماز کے متعلق تمام کے تمام مسائل کو رکھا، جن میں تمام نمازوں کے پڑھنے کی ترتیب، رکعتوں کی ترتیب اور کس رکعت میں کیا پڑھا جائے گا، وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی۔ لیکن اب بھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سنت اور نفل کے سلسلے میں بات بتانی ضروری ہے۔ سنت اور نفل کے سلسلے میں بات بتانی ضروری ہے، کیونکہ اب بھی نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی ہے جس کو سنت اور فرض پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، سنت اور فرض پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہم نے خود اس چیز کا معائنہ کیا اور لوگوں سے پوچھا، کم از کم 11 یا 12 بندوں سے ہم نے جب معلوم کیا کہ سنت اور فرض پڑھنے میں کیا فرق ہے، سنت کی رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا اور فرض کی رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا، اس میں کیا فرق ہے، تو 11-12 بندوں میں سے صرف 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے بہت ہی درستگی کے ساتھ بتایا۔ باقی کے جتنے بندے تھے سب کے سب لوگوں نے یہی کہا، جس طریقے سے فرض پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے سنت پڑھی جاتی ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ سنت کی نیت دوسری ہوتی ہے اور فرض کی دوسری نیت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سنت اور نفل اور فرض میں فرق کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ فرض جو ہے، فرض مثال کے طور پر ہم عصر کی 4 رکعت نماز رکھ لیتے ہیں، تو اس میں پہلی 2 رکعتیں جو ہیں، فرض کی پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ان میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ اور کوئی سورت ملانی ضروری ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورت نہیں ملانی ہے۔ یہ فرض کا معاملہ ہے۔ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ یعنی کہ الحمدللہ شریف کے ساتھ میں ایک سورہ لگائی جائے گی پہلی 2 رکعتوں میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے وہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دیا جائے گا۔ یہ ہے فرض۔ اور سنت و نفل میں معاملہ یہ ہے کہ سنت چاہے آپ 4 رکعت باندھیں چاہے 2 رکعت باندھیں، یا پھر نفل آپ چاہے 2 رکعت باندھیں یا پھر 4 رکعت باندھیں، تو اس میں آپ ثنا پڑھیں گے۔ صرف پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا ہر نماز میں پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، ثنا ہر نماز میں پڑھنا سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو یا وتر ہو یا نفل ہو یا پھر سنت ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اگر بائی چانس آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے ثنا نہیں پڑھا ہے اور سورہ فاتحہ اسٹارٹ کر دی، تو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں سجدہ سہو ہوگا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام ہوگا، وہ صرف اور صرف سنت ہے۔ تو آپ سنت جب ادا کر لیتے ہیں تو ثواب مل جاتا ہے۔ تو فرض کے معاملات ہم نے سمجھ لیے۔ سنت چاہے آپ 4 رکعت باندھیں چاہے 2 رکعت باندھیں، نفل چاہے آپ 4 رکعت باندھیں چاہے 2 رکعت باندھیں۔ تو اس میں پہلی رکعت میں آپ کیا کہتے ہیں ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت، اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت، لیکن سورتوں میں ترتیب لازم اور ضروری ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورت اور سورہ فاتحہ ملائی جائے گی نا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ لیکن نفل ہو یا پھر سنت ہو، ان میں چاروں رکعتوں میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانی ضروری ہے، سورت ملانی ضروری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل انسان
ان پہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ اب بھی نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے جو اس چیز سے آگاہ نہیں ہے، وہ صرف اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے فرض پڑھتے ہیں۔ ان کے ذہن اور دماغ کے اندر صرف یہی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم فرض کی رکعت پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں سنت بھی پڑھنی ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سنت اور فرض میں بہت بڑا فرق ہے، صرف اور صرف نیت کا فرق نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ میں صورتیں اور رکعتوں کا بھی فرق ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی، پہلی اور دوسری رکعت میں، تیسری اور چوتھی صرف سورہ فاتحہ، اور سنت اور نفل اس میں چاروں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی۔ ایک اور ذہن میں آپ رکھیں کہ وطر یہ واجب ہے، وطر کی تینوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اس میں وطر کی نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع اور سجدہ، پھر دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر ایک سورت، پھر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ پھر سورہ فاتحہ یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ایک سورت پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، پھر یوں باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد اب اللہم انا نستعینک و نستغفرک یعنی کہ دعائے قنوت پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سنت، نفل اور وطر ان میں جتنی بھی رکعتوں کی آپ نیت باندھ رہے ہیں، 2 کی باندھ رہے ہیں یا پھر 4 کی باندھ رہے ہیں، حالانکہ وطر جیسے کہ 3 کی 3 مکمل ہیں ہی، سنت اور نفل میں آپ جتنے کی بھی رکعت کی نیت باندھ رہے ہیں تو اس میں چاروں کی، اگر 4 میں آپ پڑھ رہے ہیں تو چاروں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اور وطر میں تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کا علم حاصل کر سکیں اور ان کی نمازیں درست ہو سکیں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔